کا بھی تو بتاؤ. بیت المال کے پیسوں پر کئی ہزار روپے، کئی ہزار کروڑ کی فلائٹیں خریدنے والے سیاستداں تو ملیں گے، لیکن بیت المقدس اپنی کمزور سواری پر بیٹھ کر جانے والا، اور وہ بھی غلام کو بٹھا کر لے جانے والا، آپ کو اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گا. بیت المال کو پیسہ کھا جانے والے سیاستداں تو آپ کو ملیں گے، لیکن ایسا محتاج سیاستداں بھی ملے گا کہ مسجد نبوی میں وقت کا امیر المومنین ایک ڈائری نکال کر کے حساب لکھتا ہے اور ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، تحریر ہو رہی ہے. بعد میں دوسری ڈائری آتی ہے تو قلم بھی دوسرا آتا ہے. ڈائری کے ساتھ قلم الگ تھا، ڈائری بدلی قلم بھی بدلا. چلے ڈائری بدلی قلم بدلا، لیکن ڈائری بدلی تو چراغ بھی بدلا. پہلا چراغ بجھا دیا گیا، دوسرا چراغ جلا دیا گیا، اور پھر حساب لکھا جانے لگا. وقت کے امیر المومنین سے پوچھنے والے نے پوچھا، ڈائری میں تبدیل ہوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرا چوپڑا نکالا، دوسری ڈائری نکالی، لکھنے لگے. قلم کیوں بدلا؟ اسی قلم سے لکھا جا سکتا تھا. چلے قلم بدلا پھر بھی کوئی بات نہیں، چراغ کیوں بدلا؟ پہلا چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلایا، یہ بھی روشنی دے رہے، وہ بھی روشنی دے رہا تھا. وہ بجھایا کیوں، یہ جلایا کیوں؟ تو وقت کے امیر المومنین نے بتایا، پہلے میں حکومت کا حساب کر رہا تھا تو حکومت کا چراغ جلا رہا تھا، اب گھر کا حساب کر رہا ہوں تو حکومت کے چراغ کی روشنی میں گھر کا حساب کرنا یہ خیانت سمجھتا ہوں. اس لیے میں نے حکومت کا چراغ بجھا کر اپنے گھر کا چراغ جلایا ہے، کیونکہ حساب گھر کا کر رہا ہوں. وہ کون حساب کرنے والا تھا؟ اسی کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے تمہیں نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی تم میں پرتو عمر پیدا نہ ہو. تمہیں اس لیے نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر تم میں کوئی بو علی سینہ پیدا نہ ہو، پھر تم میں کوئی فیسا گورس جنم نہ لے سکے. یہ ہے سازشیں. آپ سمجھو گے کب؟ آپ کو کب سمجھ میں آئے گا؟ آپ تو کہتے ہو کہ یہ سہولت مل رہی ہے، وہ سہولت نہیں ہے. اگر ان کو آپ سے محبت ہوتی تو یہ انٹرنیٹ فری نہیں کرتے، یہ آپ کی روٹیوں کا انتظام کرتے، آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے، آپ کے بچوں کی تربیت کا انتظام کرتے. یہ رات بھر آپ کو ننگا ناچنے کے لیے موقع فراہم نہیں کرتے. ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں شعور سے کام لینا ہوگا. کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ بات دور نکلی. عرض یہ کر رہا تھا، اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں، اپنی بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں، یا ناجائز محبت، عشق کے نام پر ناجائز تعلقات قائم کر کے کسی کنواری لڑکی کی آبرو سے کھلواڑ کرنے والوں، حدیث سنو جس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. عورت سے کھلواڑ کرنا یا اس کی زندگی سے یا اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلنا، چڑیا جس کی کوئی عزت نہیں ہے سماج میں، چڑیا جس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے لوگوں کے درمیان، جس کا وزن بھی چٹاک بھر سے زیادہ نہیں ہوتا. میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چڑیا سے کھیلا، جس نے چڑیا سے کھیلا اور وہ چڑیا مر گئی، جس نے چڑیا سے کھیلا چڑیا مر گئی، قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، میں تجھ سے عدل اور انصاف چاہتی ہوں. یہ شخص نے میری زندگی سے کھیلا تھا حتیٰ کہ میں مر گئی تھی. چڑیا جس کو شمار میں بھی نہیں لیتے ہیں لوگ،
میرے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا چڑیا مر گئی، وہ چڑیا فریاد کرے گی کہ میں عدل چاہتی ہوں، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا، تو اللہ اس چڑیا کی آواز میں اتنا اثر اور اتنی طاقت پیدا کرے گا. یعنی چڑیا کی آواز تو بہت باریک سی ہوتی ہے نا دنیا میں، کون سنتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ چڑیا کی اثر میں چڑیا کی آواز میں اتنی طاقت پیدا فرمائے گا کہ وہ آواز ایسی نکلے گی جیسے بجلی کی کڑک، اور جس نے اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی. اور اللہ اس چڑیا کو جواب دے گا آج ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلایا جائے گا. اور اللہ جواب دے گا اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے. اگر کسی پتھر نے کسی پتھر کو مار کر کے اس پر چوٹ دی ہوگی تو وہ پتھر نے جس پتھر پر چوٹ لگائی ہے اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہے تو اس لکڑی کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. آج عدل ہوگا، آج انصاف ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی عدالت میں اس بدبخت کے لیے فیصلہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. اللہ فرمائے گا یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن ایک چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا، جب اس کے نیکیاں پہاڑوں جیسی ضائع کر کے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جس نے نشہ کر کے اپنی بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کیا، اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا، یا جس نے ناجائز محبت کر کے پیار اور عشق کے نام پر کسی لڑکی سے یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کی زندگی سے کھلواڑ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو بات دور نکلی. میں عرض یہ کر رہا تھا غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، غریبوں کا کوئی مددگار نہیں، غریبوں کا کوئی غم گسار نہیں، مگر آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا انداز کیا ہے. میں بہت دیر تک آج آپ کو جو ہے وہ امتحان میں نہیں رکھنا چاہوں گا، جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا کی محفل واز جاری ہے، حضور کی محفل جاری ہے، اس میں ایک آواز گونجتی ہے. مسجد نبوی ہے، ستاروں کی طرح میرے آقا کو گھیر کر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں آفتاب نبوت ماہتاب رسالت جلوگر ہے. اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے. حالانکہ اس لہجے میں کبھی صحابہ گفتگو نہیں کرتے تھے. جب بھی میرے آقا کو پکارتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. انداز دیکھیں، اس کے جملے نقل کر رہا ہوں، اے محمد مجھے آپ سے کچھ کام ہے. حضور کی محفل واز رک گئی، آقا اس کی طرف متوجہ ہوئے. جب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سارے صحابہ متوجہ ہوئے. اس وقت جب متوجہ ہوئے میرے آقا کریم، جب سب صحابہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے مجھے آپ سے کچھ کام ہے. آقا علیہ السلام نے کہا کیا کام ہے تجھے کام کیا ہے مجھ سے؟ اس عورت نے کہا یہاں آئیے تو بتاؤں گی، یہاں آئیے تو بتاؤں گی. اللہ اکبر. رحمت تمام، رحمت للعالمین، رحمت عالمیان اپنے صحابہ کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں اور اس عورت کے پاس جاتے ہیں. جب اس کے پاس گئے اس نے بے باکی دکھائی. ایسا کوئی عورت نہیں کرتی تھی لیکن اس نے بے باکی دکھائی. اس نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلیے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں. میرے آقا کی شان یہ تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ تک نہیں کرتا، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے دل میں خلچان نہ رہے، اس لیے کہ اس پر شریعت کا کوئی حکم بھی نہ تھا کیونکہ وہ عورت پاگل تھی.
وہ پاگل تھی اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے حضور کو چلنے لگی اور حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا. اللہ اکبر. جس کے قدموں سے خرد نے وجود پایا, جس کے قدموں سے لگ کر عقل کو شعور آیا, وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ایک پاگل عورت پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اللہ اکبر. پھر ایک مقام آتا ہے, ایک میدان آتا ہے جہاں پر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ مدینہ منورہ کے ریگزاروں کو جو ہے وہ تپا رہی تھی اور گرما رہی تھی. اس میں لے کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنی اپنی بات کرنے لگی. اس کی بات بے سر و پیر کی تھی, اس کی باتوں کا کوئی معنی نہ تھا, اس کی باتوں کا کوئی مفہوم نہ تھا, اس کی باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا. لیکن قربان, جن باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا افصح العرب اس کا کلام سن رہے تھے. جس بات کا کوئی سر پیر نہ تھا, اللہ اکبر, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کا ملکہ دیا تھا, حضور گوش کے ساتھ اپنے کانوں کو متوجہ کر کے اس کی گفتگو کو سن کر مسکرا رہے تھے. ماتھے پر سلوٹیں نہیں تھی, ماتھے پر شکن نہیں تھا, بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک پاگل غریب عورت کی گفتگو سنی جا رہی تھی. صحابہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا, دوسرا رنگ جاتا. کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں تو یہ تصور اور خیالات اٹھ رہے تھے اور جنم لے رہے تھے, ابھی حضور علیہ السلام یہاں سے ہٹے, اس بدبخت کو اس بے ادبی کا مزہ چکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دھوپ میں, چلچلاتی دھوپ میں محبوب خدا کو کھڑے رکھ کر کے ان کے سامنے بکواس کرنے کا انجام کیا ہے. وہ بولتی رہی, وہ کیا بول رہی تھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا, لیکن جب وہ جانے لگی تو جاتے جاتے حضور نے اس کو ایک ہی جملہ کہا پوری گفتگو سن کر کے, جس جملے کو سن کر کے سب کے جذبات انتقام کے سرد پڑ گئے, سب کے جذبات انتقام سرد پڑ گئے. اللہ اکبر. اور وہ جملے کیا تھے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پاگل جانے لگی تو میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں, جب کوئی تیری بات پورے مدینہ منورہ میں نہ سنا کرے, جب کوئی تیری بات نہ سنا کرے, اس وقت تو میرے پاس آیا کر اور مجھے اپنا حال دل سنایا کر, میں تیری بات سننے کے لیے حاضر ہوں. وہ تو چلی گئی. صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, وہ پاگل تھی پاگل, اور وہ بکواس کرتی رہتی ہے, اس کی کوئی نہیں سنتا ہے. آپ کو اتنی دیر تک اس نے مشقت میں کھڑے رکھا. مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو کس طرح تسلی دی, فرمایا جیسے میں تمہارے لیے ہوں اس کے لیے بھی تو ہوں, اس کی کوئی نہیں سنتا, اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ حال اس کو سنائے گی جس کا کوئی سننے والا نہیں, اس کا سننے والا آمنہ کا لال ہے. نعرہ